الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ چلا آ رہا ہے اور جس کا موضوع یہ ہے کہ پیدائش سے قبل کی سیرت، یعنی پیدائش سے قبل سیرت کا اعلان. ہر شخص کی سیرت اس کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ دنیا میں صرف ایک ہستی اور ایک ذات اور ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کی سیرت کا بیان جب سے انسان زمین پر ہے تب سے چلا آ رہا ہے. کچھ تذکرے میں نے پچھلے جمعوں میں کیے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب جب یہ تذکرہ کرنا، یہ بیان کرنا، ان کا نام لینا، لوگوں کو بتانا مقصود تھا تو دھماکے کے ساتھ کیا گیا. کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا کہ اس وقت کی ساری دنیا کی آنکھیں ادھر ہی لگ جائیں، اور اس کے بعد اعلان کیا گیا. پیدائش سے پہلے 50 دن پہلے ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا. بہت بڑا اس علاقے کا پاورفل کنگ تھا، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، اور وہ لشکر ہاتھیوں کا تباہ ہو گیا. اس کے 50 روز بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اس وقت کے سارے عرب کی نگاہیں ادھر سینٹرڈ ہو گئیں اور مرکوز ہو گئیں اس واقعے کی وجہ سے. بچے بچے کی زبان پر چرچا تھا. تو یہ تو پیدائش کا واقعہ تھا، اور پیدائش جس وقت ہوئی، یہ پیدائش سے قبل، اب پیدائش ہونے والی ہے تو سب کی اس علاقے کی طرف سب کی نظریں سارے عرب کی. جب پیدائش ہوئی تو تاریخ میں چند واقعات ہیں، ان کی سند بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن اس سارے جو کچھ ہوتا رہا ہے، جو مستند واقعات ہیں، ان سے میل کھاتی ہوئی بات ہے. کہ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کسریٰ کے محل کی برجیاں گر گئیں. تو ایران کے اندر، اور مجوسیوں کا جو آتش کدہ ہے وہ ہمیشہ ایک ایٹرنل، وہ آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے. ان کے جو مین عبادت خانہ ہے جو کبھی نہیں بجھنے والی، وہ آگ بجھ گئی. ایسے واقعات جو کبھی نہیں ہوتے تھے وہ چونکا دے کہ اب کچھ ہونے جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویدوں کا تذکرہ قرآن شریف میں اور احادیث میں بہت سے اشارے ہیں ایسے، میں اسے ثبوت نہیں کہہ رہا، بہت سے اشارے ہیں جن سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق ہندوستان سے تھا. ایک عالمگیر سیلاب آیا، 500-550 سال نبوت اور رسالت کے بعد، جب، اور عالمگیر نبی تھے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے نبی عالمگیر نبی ہوا کرتے تھے. عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، قد بہت لمبے ہوتے تھے. تو وہ اتنی عمروں میں اور جو ان کے قد تھے اس کے اعتبار سے وہ دنیا کے ہر حصے میں جا سکتے تھے. یہاں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ دعویٰ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو مہاجل پلاون والے منو تھے، سیلاب عظیم والے جو تھے، جن کے دور میں پوری دھرتی پر سیلاب آیا تھا، ان سے اللہ نے کہا، ان کے قرآن کا نام ہے متسیہ پران، اور اس کے پہلے ادھیائے کے اندر، کہ جب یہ زمینی قیامت پانی کی ختم ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے ایک نئی جنت یہاں پر آباد ہوگی، اس کی ابتدا ہوگی، تو میں تمہیں وید دوبارہ دوں گا.
اور پھر پوری دنیا میں سیلاب آیا اور جو لوگ بچے وہ سب نافرمان تھے, انہوں نے نہیں مانا. اور پھر اس کے بعد جو لوگ بچے, اور تھوڑی سی جب اس کے بعد دنیا شروع ہوئی, آگے کے چند سو سال جو حضرت نوح علیہ السلام کی اور زندگی تھی, کل زندگی 950 سال تھی. تو اس سیلاب کے بعد پھر انہوں نے پھر یہ اعلان کیا جو کچھ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا, جو وہاں پر ہے. تمام دنیا کی نگاہیں لگی ہوں اس وقت کی دنیا کی, جتنے بھی لوگ تھے. اور گزشتہ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ کی زبان سے تذکرہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ رسول اور نبی اور امی آئیں گے, اور ان کے ماننے والوں کا بھی, کہ فرمایا کہ اپنی خاص رحمت تو میں نے انہی لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہے جو اس نبی امی پر ایمان لائیں گے. اس وقت اپنی رحمت سے یہ جو 70 نمائندے تھے جنہیں جو ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے رسول وقت کا, اور جنہیں اللہ نے مردہ کر دیا تھا اور ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا, دوبارہ زندگی دی, تو ساری قوم کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اگر وہ ان کو دوبارہ زندگی نہیں ملتی, حضرت موسیٰ نے یہی فریاد کی تھی اللہ سے کہ اللہ یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی کہ انہوں نے سرکشی کی ان لوگوں نے, اور امتحان لینے یہاں آئے تھے, لیکن یہ ان کا ختم ہو جانا میرے لیے اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہے کہ اکیلا میں زندہ بچ گیا, وہ لوگ کہیں گے پیچھے قوم کے لوگ کہ انہیں کسی ٹرک سے ختم کر دیا, جو دیکھنے گئے تھے کہ اللہ سے کلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اب وہ جا کر بیان دے سکیں گے کہ کیا پیش آیا. تو اس وقت کی بنی اسرائیل کا بچہ جو ہے اس کی نگاہیں لگی ہیں, اور ایک واقعہ, اور پھر وہ وحی نازل ہوئی جس میں یہ تذکرہ تھا کہ اصل رحمت تو پھر اس نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہے. تمہارے اوپر, تمہیں تو اپنی رحمت سے کر دیا میں نے اس وقت معاف. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پھر آخری نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد دونوں کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. نقیب احمد بن کر آئے, بڑی چھوٹی سی زندگی تھی رسالت کی, 3 سال کی. اس سے پہلے تو بڑے بڑے واقعات پیش آتے تھے کہ سب کی نگاہیں ادھر مرکوز ہو جائیں, متوجہ سب ہو جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3.5 سال کی رسالت کی زندگی, اور بہرحال وہ کل زندگی ان کی اس وقت تک کی جو گزری وہ 33 سال کی, پیدائش سے لے کر, اور پھر بعد کو رسالت کے بعد کی 3.5 سال کی زندگی کا ہر دن ایک دھماکہ تھا اور اعلان تھا کہ پوری دنیا کی نظریں ادھر لگی رہیں. پیدائش حیرت انگیز جو دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی, اور اس کے بعد تشریف لائے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس وہ حیرت انگیز چیزیں ان کے ذریعے, جس کی قرآن نے بھی گواہی دی ہے, وہ پیش آتی تھیں کہ سب کی نگاہیں اس وقت کی دنیا کی ادھر لگ جائیں. چند ماننے والے, چند ہواری ان کے, سارے بڑے بڑے اس وقت کے شریعت کے اور فقہ کے یہودی عالم بگڑے ہوئے, اور پوری قوم ان کے پیچھے, وہ فتوے دیتے تھے ان کے کفر کے, لیکن لوگ پھر چونک جاتے تھے کہ پھر اگلے دن جو واقعہ پیش آتا تھا کہ آج مردے کو زندہ کر دیا, آج مردے کو قم باذن اللہ سے زندگی مل گئی, پیدائشی کوڑی, پیدائشی نابینا, اس کو صحت ہو گئی. تو روز کچھ نہ کچھ آ رہا تھا. ان کے بھڑکانے کے باوجود عوام حضرت عیسیٰ کے خلاف نہیں جا رہے, اور صرف جا ہی نہیں رہے بلکہ ہر ایک کی زبان پر ان کا نام اور ان کا چرچا. یہ نقیب احمد بن کر آئے تھے, اس لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کا وہ تھا کہ جو اعلان تھا ایک کہ ادھر دیکھو, اور ان کا جانا وہ بھی دنیا سے الگ, جیسے کوئی نہیں جاتا ہے. ان کی زبان سے اعلان کرایا گیا, وہ نقیب احمد بن کر آئے تھے. یہ چھوٹے سے عرصے کو لوگوں کے لیے ایسا بنا دیا گیا کہ سب ادھر دیکھیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی آئے گا. اس اعلان کے ساتھ ہر جگہ جب جب تذکرہ آیا تو ایسے واقعات کے ساتھ آیا کہ جو چپکے سے نکل نہیں جائیں, سب تک باتیں پہنچ جائیں, سب تک نام پہنچ جائے, سب تک تذکرہ پہنچ جائے. قرآن شریف میں ہے
حضرت عیسیٰ نے کہا بنی اسرائیل سے کہ میں آیا ہوں بشارت دینے والا بن کر، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. مقصد ہی میرے آنے کا بہت اہم مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بشارت دینے آیا ہوں اس کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. میں اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. اور پھر جو کچھ آج کی انجیلوں میں ہے تو قرآن نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا میں بشارت دینے آیا ہوں، وہ بشارت جگہ جگہ ہے. چاہتے تو اسے نکال دیتے نا، کتنی گڑبڑ کر لی، کتنی تبدیلیاں کر لی اور کتنی تحریفیں کر لی. اصل زبان کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل زبان ہے اس کے اندر انجیلیں باقی ہی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. ترجمے دیتے ہیں ان سے جو پرانے ہیں، یا ہندوستان کے ہندو وہ متن ٹیکسٹ بھی دیتے ہیں، مول پاٹ، اور اس کے بعد انواد اور ترجمے بھی دیتے ہیں. وہ چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے، چاہے جتنی ملاوٹیں ہیں، چاہے ترجمہ غلط کر رہے ہو، سنسکرت جاننے والا دیکھ تو لے گا غلط کر رہے ہیں. انہوں نے اصل ہی غائب کر دیا. اب اردو بائبل ہے، ہندی بائبل ہے، جرمن بائبل ہے، اٹالین بائبل ہے، فرینچ بائبل ہے، ہر زبان کے اندر ٹیکسٹ کہیں نہیں ہے. مول پاٹ جو وہ دے رہے ہیں یہ ہے. دنیا کی اس وقت تعداد کے حساب سے سب سے بڑی مذہبی قوم، اس نے اصل کلام ہی غائب کیا ہوا ہے. آج جو جن سے یہ ترجمے ایشو کیے جاتے ہیں وہ وہاں پر اٹلی میں رومن ویٹیکن چرچ کے اندر جو پرانے قلمی نسخے رکھے ہوئے ہیں وہ یونانی اور لاطینی زبان میں جس سے ترجمے آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کی زبان ہی نہیں تھی یونانی اور لاطینی، گریک اینڈ لیٹن، اس سے ترجمے ایشو ہو رہے ہیں. بعد کے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں وہ، لیکن اس میں بڑی تبدیلیاں ہیں، اس میں بہت گڑبڑ ہے. اسی لیے 4 انجیلیں حضرت عیسیٰ نے تو ایک بات کہی تھی، 4 کہاں سے؟ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور نکال نہیں سکے، آج بھی ہے. اپنے ہاتھ سے بہت چیزیں گھسا دی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی خبروں کی ہر جگہ حفاظت کی، جہاں جہاں آیا ہے وہاں سے نکال نہیں سکے. سینکڑوں چیزیں نکالنی اسے بھی نکال دیتے، وہ باقی ہے اسے نہیں نکال سکے. مطلب میں گڑبڑ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بات نہیں کر پاتے. آج کی انجیلوں کے اندر ہے، ان 4 میں سے یوحنا کی انجیل ہے، اس میں کہ بتا رہا ہوں چند چیزیں آپ کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا بہت ضروری ہے. It is expedient for you that I go away. بہت ضروری ہے تمہارے لیے کہ میں جاؤں، اس لیے کہ اگر میں نہیں گیا، for if I go not away the comforter will not come. اگر میں نہیں گیا تو پھر وہ نہیں آئے گا جو سب کو تسلی دینے والا ہے. اب وہاں اصل لفظ کیا تھا یہ نہیں معلوم، جس کا ترجمہ یہ تسلی دینے والا کر دیا انہوں نے، کمفرٹر. کہیں انگریزی کے اندر اس کو ایڈوکیٹ لکھا ہے، کہیں ماسٹر لکھا ہے، کہیں ہیلپر لکھا ہے، لیکن یہ سارے معنی یہ جو بدل دیے، جو اصل جو بھی لفظ تھا، اصل وہ لفظ تھا جس کا ترجمہ ہوتا ہے احمد، وہ تو ہٹا دیا. اس سے ملتا جلتا ہے، بالکل ملتا جلتا ہے، وہ پیراکلیٹ کر دیا، وہ پیریکلائٹوس ملتا جلتا، پیراکلیٹ کر دیا، وہ ہٹا دیا. پھر بھی نہیں کر سکے. اچھا تسلی دینے والا ہم اسی کو مان لیتے ہیں کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو پھر وہ نہیں آئے گا میرے بعد جو تسلی دینے والا ہے تمہیں، اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے، اپنے حواریوں سے کہا. اور پھر اسی انجیل کے اندر آگے اس تسلی دینے والے کی صفات بیان کی ہیں، پہچانیں بیان کی ہیں. یہ سیرت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی. خالی یہ نہیں کہ احمد آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سے دعا کروں گا ان کی زبان کے اندر. یہاں تو اب انہوں نے حقیقی باپ بنا دیا. سب یہودیوں کی زبان کے اندر بھی جو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، وہاں پر بھی خدا کو باپ کہتے ہیں، باقی سب کو یہ نہیں کہتے. سب جو ہیں وہ نیک لوگ ان کے بیٹے. جیسے حدیث میں آیا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا پریوار کنبہ ہے، اس معنوں میں تھا. میں باپ سے دعا کروں گا کہ وہ جو کمفرٹر آئے گا تمہارے پاس تو پھر وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. He shall abide with you forever. یعنی میری رسالت تو کچھ دنوں کی تھی، اس کی رسالت ہمیشہ کی ہوگی. یہ اعلان فرمایا تھا کہ اب جو رسول آئیں گے ان کی رسالت ہمیشہ کی ہوگی. ان کے بعد آنے والے
وہ میں نے جھوٹے ایک حواری ان کی زندگی میں جانی دشمن بات کو کہا، مجھے رویا میں نظر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں نے توبہ کی، انہوں نے مجھے بھی حواری بنا لیا۔ حواریوں جو اصلی حواری تھے انہوں نے کہا جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، پبلک کو چمتکار زیادہ اچھا لگتا ہے نا، پبلک نے کہا نہیں ہے تو بہت بڑا موجتا ہے، یہ اس کو بھی بنایا حواری۔ پھر آج کی ساری عیسائیت اس کی چلائی ہوئی ہے، اس کی باتیں مانی، اصلی حواریوں کی نہیں مانی۔ اس نے کہا شریعت منسوخ، شریعت کے قانون جو ہیں وہ تو چور ڈکیتوں کے لیے ہوتے، تم ایمان والے ہو، تمہارے لیے تھوڑی ہیں، یہ قانون ان کے لیے ہوتا ہے مجرموں کے لیے، تم لوگ تو ایمان والے ہو، تمہارے لیے کوئی قانون نہیں، یہ شریعت منسوخ۔ اسے بھی نکال دیتے کہ حضرت عیسیٰ نے خود کہا تھا، لکھا ہے ان کی جو متی کی انجیل ہے، اسے بھی نکال دیتے، انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا، ان کی طرف سے لکھا ہوا یہ بات کہ think not I have come to destroy the law، یہ مت سمجھنا کہ میں شریعت کو تباہ کرنے آیا ہوں، but I have come to fulfill the law، میں شریعت کو پورا کرانے آیا ہوں، میں شریعت کو پر عمل کرانے آیا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا ہے اس کے آگے کہ جب تک یہ زمین و آسمان ختم نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک شریعت ختم نہیں ہوگی۔ سینٹ پال نے ختم کر دی حضرت عیسیٰ کے جاتے ہی، اور مان لیا سارے ان لوگوں نے جو آج عیسائی کہلاتے، وہ ہماری بہت کہتے رہے جھوٹا ہے، مکار ہے، کسی نے نہیں سنی۔ شریعت باقی رہے گی جب تک یہ زمین و آسمان تل نہیں جائیں، اس وقت تک باقی رہے گی شریعت۔ اور سن لو کہ جو کوئی اس کے ذرا سے بھی حصے پر عمل نہیں کرے گا وہ خدا کی بادشاہت میں بہت چھوٹا ہوگا، بہت نیچا ہوگا، بہت ذلیل ہوگا۔ یہ نہیں کہ کچھ پر کیا کچھ پر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، حضرت عیسیٰ نے ہی یہ اعلان فرمایا کہ اب مجھے جانا ہے، اور میرے جانے کے بعد جو آئے گا، کہا فور دا پرنس آف دی ورلڈ کمتھ، اب سرور عالم کو آنا ہے۔ پرنس آف دی ورلڈ خود اردو کی جو ہے انجیل ہے اس میں ترجمہ ہے، تو اب دنیا کا سردار آنے والا ہے۔ پرنس آف دی ورلڈ کمتھ، اور اردو میں دنیا کا سردار، ترجمہ کیا ہوا؟ دنیا کے سردار سرور عالم، کہ اب سرور عالم کون ہے؟ اب یہ بیان ہو رہی ہے، صفات بیان ہو رہی ہے کہ ہمیشہ تک، ہمیشہ کی رسالت ہوگی ان کی، اور سرور عالم ہوں گے وہ۔ اب مجھے ان پر کچھ زیادہ نہیں کہنا ہے، نکات پر صرف آپ کو بتا دیے، ایک آخری نقطہ ہے اس پر کچھ کہنا ہے۔ اور اعلان فرمایا کہ جب وہ آئے گا، جیسے یوحنا کی انجیل کے اندر ان کا چیپٹر جو کہلاتا ہے، ان کے آپ چیپٹر کہلاتے ہیں، اور یہ ورس کہلاتی ہیں، جو اس کے اندر حضرت عیسیٰ نے جو کلام آیا اس میں تو آیتیں تھیں، یہ ورس تو شعر کو کہتے ہیں، تو بہرحال اب ان کے چیپٹر کہتے ہیں اس کو، جیسے کتاب کا باب ہوتا ہے، اب وہ یہی بولتے ہیں، تو ان کی زبان کے اندر حضرت یوحنا کی انجیل کے اندر چیپٹر 14 اور ورس نمبر 30 اصل میں تو یہ آیت ہے، اس لیے کہ یہ سچی چیزیں ہیں جن کو نکال نہیں سکے، جس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ جو آئے گا تسلی دہندہ، اب میرے بعد جو آئے گا، he'll guide you unto all truth، وہ تمہیں مکمل حق کی راہ دکھائے گا۔ یعنی ابھی مکمل نہیں ہوا ہے سب کچھ، وہ آئے گا تو وہ مکمل حق کی راہ دکھائے گا، کمپلیٹ۔ حضرت عیسیٰ نے یہ اعلان تو کیا بنی اسرائیل کے سامنے، اپنے حواریوں کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے، اور ان کے ذریعے بچے ان کی تو ہر بات کہی ہوئی اس وقت کا بچہ سنتا تھا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ زندگی ایسی تھی کہ ہر وقت ہر ایک کی نگاہیں تھیں وہاں، تو انہوں نے کہا کہ وہ مکمل حق کی طرف تمہارا مارگدرشن کرے گا، رہنمائی کرے گا جو میرے بعد آئے گا، اور اس کو کہا وہ روح حق ہوگا، دا اسپرٹ آف ٹروتھ۔ اللہ نے آپ سے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان پر جو کلام نازل ہوا، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آدھا ادھورا نہیں چلے گا، اسلام میں پورے آؤ، کمپلیٹ، کچھ چھوڑ دیا کچھ نہیں، یہ نہیں قبول ہوگا، پورے آ جاؤ، غلطیاں ہو جائیں گی،
بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں گے، لیکن جان بوجھ کر ڈٹے مت رہنا، احساس ہوگا فوراً تو پھر معافی مانگ لی، کوشش کی کہ اب نہیں کریں گے۔ جان بوجھ کر کن کن چیزوں پر ڈٹے رہیں گے؟ وہ جن کے اندر دنیا کا نفع ہے کہ یہ کیسے کر لیں، یہ تو ہماری دنیا اسی سے بن رہی ہے۔ تو قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانو گے، کچھ پر ایمان لاؤ گے، کچھ کو نہیں مانو گے، کچھ کا انکار کرو گے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کا بدلہ اس کے سوا کیا دیا جائے؟ دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو، ہم دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، و قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف، سخت ترین اشد العذاب، سب سے سخت، کافروں سے زیادہ سخت۔ لیکن کافر جنت وہاں جائیں گے جہنم میں، ہمیں تو وہ اپنی شفاعت سے بچا لیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جس کے لیے حکم ہوگا اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ وہ اللہ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے کہ یہ تھے میرا نام لینے والے یا میرا جلوس نکالنے والے یا میرے لیے جلسے کرنے والے، اور باقی زندگی نافرمانی کی ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ان کا مرتبہ بلند کرنا ہے، کچھ کو معاف کرنا ہے، ان کا مرتبہ بلند کرنا ہے کہ تم کر دو سفارش، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ورنہ قرآن نے کیا کہا کہ وہ کیا کریں گے؟ قرآن نے کہا پکڑوائیں گے، یہ نہیں کہا کہ چھڑوائیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کی عدالت میں کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو ہجرت کروا دی تھی، اپنے یہاں سے نکال دیا تھا، ان کی زندگی میں نہیں بچا تھا، انہوں نے باہر کر دیا تھا قرآن کو، یہ پکڑوائیں گے۔ تو جنہوں نے قرآن کو زندگی سے نکال دیا وہ تو ان کو پکڑوائیں گے وہاں پر شفاعت، تو کہہ رہے نہیں، کلمہ پڑھ لیا تو شفاعت کریں گے۔ کچھ چھوڑ دیں اور کچھ، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کچھ چھوڑ دیں اور کچھ لے لیں وہ منافق ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ غلطیاں ہو جائیں گی، گناہ ہو جائیں گے، لیکن کچھ جانتے بوجھتے کہ یہ غلط ہے اس پر ڈٹ جائیں۔ تو یہ جو دو ناؤں میں سوار ہیں، ایک پاؤں اس میں اور ایک اس میں، یہ منافق ہیں۔ وَقَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، یہ کافروں سے زیادہ نچلے درجے میں ہوں گے جہنم میں، اور دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، عزت نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کی وجہ سے تو کر رہے ہیں ایسا۔ بہت سخت باتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مکمل رہنمائی کرے گا، مکمل حق کی، سچ کی راہ دکھائے گا، اور اینڈ تک تمہارے ساتھ ہوگا۔ رسالت اس کی قیامت تک ہوگی۔ رہنمائی تو کی، اس رہنمائی کے ساتھ ایک بڑا مقصد کس کی کچھ لوگوں کی، جیسے حضرت عیسیٰ نے خالی حواریوں کی تھی اور باقی سب پلٹ گئے۔ یہاں انہوں نے صرف صحابہ کی تھی اور باقی پلٹ گئے۔ اگر پلٹ جائیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم تھوڑا دن انتظار کریں گے، کچھ عرصے دیکھیں گے، ٹیسٹ کریں گے، پھر دوسروں کو لائیں گے اگر یہ پلٹ گئے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایسے ہی گزر جانے دیں جیسے پچھلے نبیوں کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے کہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا صحیح کرنے کے لیے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم نے اپنی ذمہ داری سے پیٹ پھیر لی، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تبدیل کر کے پھر دوسروں کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ نہیں پھیریں گے پیٹ۔ اور رہنمائی تو تھی تمام دنیا کے لیے نا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دو اے دنیا کے انسانوں تم سب کی طرف بن کر آئے ہو اللہ کا رسول۔ سب کو معلوم ہے کہ سب کی طرف آئے تھے، انہوں نے تو کر دیا تھا اعلان۔ اب ذمہ داری کس کی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ تم سب کی طرف اللہ کے رسول دیکھے، صرف میرے نہیں تھے، صرف ہمارے مسلمانوں کے نہیں، سب کے رسول۔ رسول کا مطلب جو اللہ کا پیغام لائے اور اسے پہنچا دے، انہوں نے تو پہنچا دیا تھا۔ اور جاتے جاتے کہہ گئے اپنے آخری خطبے میں، آخری اجتماعی بات یہی کہی، جو آخری اجتماعی خطبہ تھا کانگریگیشن، اس میں کہہ گئے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی کوئی ایسی ہے جو مجھ سے تم تک پہنچ گئی ہے تو آگے پہنچا دینا۔
یہ تو ہے کہ تم عمل کرنا، اسے آگے پہنچا دینا. باقی دنیا کے تمام انسانوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ان کے بھی رسول تھے؟ اور رسول کا مطلب پیغام لانے والا، تو باقی تمام دنیا کے انسانوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا پیغام ہے یہ جو تم سب کے لیے آیا تھا؟ یہاں تو دینے کو بھی منع کر دیں گے، نہیں انہیں مت دو، کافر ہے. جو سب کے لیے آیا وہ آپ کیسے منع کر دیں گے؟ سب ناپاک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان کو جن کو خطوط بھیجے لکھ کر، بڑے بڑے، ان سب کے اندر خطوط میں کہیں نہ کہیں کوئی قرآن کی آیت تھی. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بے حرمتی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے روکا نہیں. یہ نہیں کہا تھا لے کر جانے والوں سے کہ ان سے کہنا پہلے وضو کرو، پہلے نہاؤ، پہلے کلمہ پڑھو، پھر اسے لو. اور پھر اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ کم سے کم ایک جگہ تو ہوئی بے حرمتی، باقی جگہوں پر نہیں ہوئی. ہاتھوں میں تو سب نے لیا، پڑھا تو سب نے، لیکن ایک جگہ اس کی توہین بھی ہوئی. پھر اللہ نے انہیں سزا دی بات کو. شاہ ایران نے اس پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. تو ایک جگہ تو بے حرمتی بھی ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر بھیجی تھی قرآن کی آیت. اللہ کا نام بھی تھا، قرآن کی آیت بھی تھی. آپ کہتے ہیں کہ ناپاک ہے پہنچا دیں، اللہ کا پیغام ہے پہنچا دیں انہیں. ناپاکی باہر نہیں ہے، یہی تو دھوئے گی ان کو، یہی تو پاک کرے گی. کہتے پاک پہلے ہو جاؤ پھر دیں گے. پاک کرنے والی چیز ہی یہ ہو سکتا ہے کہ غسل کر لے اس سے. اور مشن بتایا تھا ان کا. مشن صرف یہ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ کہا تھا کہ میں تو چلا جاؤں گا، تم سب کو رسول کی مدد جاری رکھنی ہوگی. اور اس لیے کہ رسول کا پورا مقصد پورا ہو جائے. مقصد کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ میں اور دین حق کے ساتھ میں بھیجا تاکہ یہی دین باقی سب کے اوپر چھا جائے. اس لیے بھیجا تھا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ کی گواہی کافی ہے اس پر. اور ہم سے کہا تھا کہ مدد کرو اللہ کی اور مدد کرو رسول کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ نے جو چاہا ہے اس کے کام دنیا میں اس نے ایسا ہی نظام بنایا ہے، یہی رول بنایا ہے کہ آپ کی معرفت ہو. وہ چاہے تو کر سکتا ہے ڈائریکٹ، لیکن اس نے قانون یہی بنایا ہے. وہ چاہے تو آپ کا بغیر کھائے پیٹ بھر سکتا ہے، قانون یہی بنایا کہ جب آپ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، آپ کو ہاتھ ہلانا پڑے گا. تو اس کو وہ جو اس نے یہ اس کا غلبہ انہوں نے کر کے دکھا دیا، یہ غلبہ سب پر چھا جانا یہ آپ کے ذریعے ہوگا. اگر آپ کے ذریعے نہیں ہوگا تو امت نہیں مانے جائیں گے. پھر تمہاری بھی نصرت ہوگی. فرمایا کہ تم اس کی نصرت کرو، وہ تمہاری نصرت کرے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا. تو اصل بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، تمام دنیا والوں کے لیے ہے، پرنس آف دی ورلڈ ہے، سرور عالم ہے، خالی سرور المسلمین نہیں ہے، خالی مسلمانوں کا سردار نہیں، سب کا سردار. اور رہنمائی مکمل ہے تو مکمل ہی کو لینا ہے. اور جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو اپنے طور پہ جیسے بھی سمجھے، ہر ایک کو اس مقصد کو نظروں پر رکھنا ہے. یہ خالی اپنی زندگی کو کہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی اور پھر ہم برے عمل بھی نہیں کر رہے، کافی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے خسارے میں رہو گے. والعصر، زمانہ گواہ ہے اس بات کا. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں خسارے میں رہے گا جب تک یہ آگے کی بتائی کہ جب تک یہ چاروں چیزیں نہیں ہوگی. ایمان لائیں، عمل صالح ہو. ابھی اتنا ہی سمجھتے ہیں خالی. کہا کہ جب تک یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی خسارے میں، ابھی گھاٹا پورا نہیں ہوا، 50% گیا ہے، 50% گھاٹا ہے. وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی تاکید کرتے چلے جائیں کہ حق کیا ہے. صرف اپنے تاکید اپنے آپ کو تھوڑی، تاکید دوسروں کو، سب کو عام ہے بات کہ حق کیا ہے یہ بتاتے چلے جائیں.
وتواصوا بالصبر، لوگ مخالف ہوں گے اس میں ڈٹنا ہوگا. اس کی بھی تاکید کرتے چلے جائیں کہ پھر ڈر کر ہٹ مت جانا، جب مخالفتیں ہو تو پھر ڈٹے رہنا اس بات کے اوپر کہ ہمارا تو کام یہ تھا، ہم اپنا کام کر جائیں. ڈرتے ہیں لوگ. آتی جگہ جگہ سے کچھ لوگ سمجھ لیتے کہیں کہ ہاں ہمیں ایسا کرنا چاہیے. میرے پاس آئے، مل کر گئے ایک دوسرے شہر کے، بہت ہمیں کچھ کرنا ہے. پھر جا کے انہوں نے کہا یہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گی، فتنہ ہو جائے گا. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ بڑی سے بڑی کیا چیز ہو جائے گی؟ کہیں پولیس پکڑ کے بند کر دے گی، جیل ہو جائے گی جھوٹا الزام لگا کے. پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جنہیں آج تک جیل ہوئی چوری چکاری کے علاوہ وہ کامیاب بن کر نکلے. تو کچھ دن کی تکلیف کے بعد کوئی آج تک تاریخ میں، ہسٹری میں ایسا ہے ہی نہیں جو جیل سے نکل کے آنے کے بعد جس کی دنیا بہتر نہیں ہو گئی. یہ اخلاقی جرائم کے علاوہ ایک بھی نہیں ہے پوری دنیا میں، تاریخ میں. اور دوسری بات یہ کہ کوئی سازش کر کے کوئی حملہ کر دیں گے، کہیں موت آ جائے گی راستے میں، اس وقت آپ کو وہاں مرنا تھا تو اپنے بستر پہ بھی مر جائیں گے. یہ سمجھتے ہیں آپ بچ جائیں گے؟ وہ موت کا وقت ہے تو مرنا ہی ہے. تو یہ تو بڑی قیمتی موت ہوگی. یہ بڑی ایسی تمنا اس کی ہونی چاہیے کہ کاش یہاں اپنے بستر پر نہیں مروں، وہاں پر وہ موت آ جائے جو اللہ کے راستے میں ہو. اس لیے کہ وہ موت آئے گی، چاہے وہ آئی سی یو کے اندر آئے، ہاسپٹل کے اندر اسی وقت آئے گی، اور چاہے تمہارے بستر کے اوپر آئے، چاہے چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے ختم ہو جاؤ، اور چاہے اللہ کے راستے میں ختم ہو جاؤ وہاں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کے عمل کے اعتبار سے کیا چاہتے ہیں ویسے ہوگا. تو پھر ڈر کس چیز کا بچا؟ بس یہی دو چیزیں تو تھیں، دونوں کامیابی کے راستے ہیں. اس سے بلکہ اس سے بڑھ کر تو دوسرا ہے ہی نہیں کامیابی کی. مرنے تو جا ہی رہے تھے. دین کے لیے کوئی مار دے گا تو اس سے زیادہ کامیابی کا کوئی راستہ ہی نہیں. ویسے ہی مر جاتے سدک سدک کر. وینٹیلیٹر لگا ہوتا، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، گھر والوں کو اندر بھی نہیں آنے دیا ہوتا، بات کو کہتے کہ لے جائیے وہاں پر. ابھی مورچری کے اندر جائے گا، یہ آئے گا، پھر وہاں سے کرا لیجیے گا، پوسٹ مارٹم ہوگا، پھر گھر لے جانا. اللہ سے پناہ مانگے اس انجام سے، اور ان کے واقعی جو ان کا جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس مقصد کو سامنے رکھیں. زندگی کا ایک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے لیے تھا جس کے لیے انہوں نے اشارے دے دیے تھے، اور آپ کو تو تفصیل سے انہوں نے اشارے دیے تھے، آپ کو تفصیل سے بتا کے. ڈرتے ہیں، ڈر کر رکے ہوئے. تو پھر اللہ آپ کو، آپ کے اوپر ڈر ہی حاوی کر دے گا ہر جگہ. پھر زندگی کے ہر حصے میں ڈر آئے گا. وہ خالی ان کا ڈر نہیں آئے گا، پھر ہر طرح کے. یہ تو پھر اللہ کو چھوڑ دیا نا، اللہ کی بات کا یقین نہیں ہوا، جب چھوڑ دیا تو پھر زندگی کے ہر حصے کے اندر ڈر ہی ڈر ہے. یہ سازش کر دے گا، یہ جادو کرا دے گا، یہ کرا دے گا، وہ ہمارے خلاف ہے. یہ ڈر ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارتا رہے گا. ساری کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی. اس ڈر کو چھوڑیں، اللہ کو ساتھ لیں. اور ساتھ لینے کا مطلب یہ کہ پھر جو آپ کا مقصد تھا اور جو مشن تھا اور جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، جس کی تذکرہ چلا رہا ہے ایک زمانے سے، میں نے تفصیل بتائی تھی حضرت موسیٰ کی زبان سے بھی، اس مشن کو مکمل کریں. اور اللہ نے فرمایا تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ اپنے رسول کو چھوڑ تھوڑی دے گا. تم نے نہیں کی نصرت. تم دیکھ لو تاریخ میں بہت موقع ہیں جب اکیلا تھا تب ہم نے مدد کی تھی، سورہ توبہ میں بتایا. تو وہ تو ہوگا پورا. آپ محروم رہ جائیں گے یا میں محروم رہ جاؤں گا اگر میں آگے نہیں بڑھا تو. موت میرے وقت پر آئے گی. یہ پچھلا بیان آج یہ مکمل ہوا جو چلا رہا تھا کئی جمعوں سے، کہ آپ کی پیدائش سے پہلے تذکرے ہوئے تھے، لیکن ان تذکروں میں بھی وہ باتیں تھیں جو ہمارے لینے کی ہیں، جو صفات بیان ہوئی تھی جہاں پر ہمیں کچھ غور کرنا تھا اور کچھ سوچنا تھا. صرف اسی لیے سیرت کے جلسے ہوں کہ ہم واقع معراج کا بیان کریں کہ دیکھیے کتنے عظیم تھے، اللہ انہیں آسمانوں پر لے گیا. تھے عظیم، لے گیا. اور جس لیے زمین پر آئے تھے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، جس مقصد کے لیے آئے تھے زمین پر. سیرت تو یہ ہے کہ پھر سیرت کے تذکرے کی بات یہ ہے کہ ایک دو باتوں کو بھی لے لیں تو زندگی کے اندر بہت تبدیلی آ جائے. ایک دو سے بہت آ جائے گی، لیکن حکم تو یہ ہے کہ سب لے لینا، چھوڑنا کچھ بھی مت.
اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک۔